اور اللہ کی شان کریمی دیکھیں، اللہ کی کرم نوازی دیکھیں، اللہ کتنے کریم ہیں۔ یہاں فرمایا ولا یزنون، عباد الرحمن زنا نہیں کرتے۔ اب دیکھو، باوجود اس کے کہ کوئی انسان زنا کسی دوسرے کے ساتھ کرتا ہے، اس کی عزت دری کرتا ہے، لیکن اللہ نے اتنا کرم کیا کہ زنا کو حق العباد سے نکال کر حق اللہ میں شامل کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ زنا کو حق العباد میں رکھتے اور توبہ کے لیے شرط قرار دیتے کہ جس سے زنا کیا اس سے معافی مانگو، بتاؤ کتنی رسوائیاں ہوتی۔ زنا کرنے والے کی رسوائی الگ ہوتی اور جس کے ساتھ زنا کیا اس کی رسوائی الگ ہوتی۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، اللہ کسی کو دیکھنا دن نصیب نہ کرے، اگر کسی خاتون نے کسی مرد سے زنا کروا لیا اور اب اس کا نکاح ہو گیا، اس کی شادی ہو گئی، 20-25 سال گزر گئے، صاحب اولاد ہو گئی، اب اگر کوئی شخص دروازے پر دستک دے اور وہاں جا کر ہے کہ 20 سال پہلے میں نے آپ سے زنا کیا تھا، میں اس کی آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، بتاؤ اس خاتون کے دامن میں کیا رہ جائے گا؟ کس قدر رسوائی ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسوائی سے بچانے کے لیے حق و زنا کو حق اللہ بنا دی، زنا کو حق اللہ میں شامل کر دیا۔ ہم سے معافی مانگ لو، کافی ہے، ہم معاف کر دیں گے۔ جس سے زنا کہ اس کے گھر جا کر اس سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا اپنے بندوں کا خیال فرماتے۔ پھر فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی اپنی صفت غفور کا تذکرہ فرمایا اور پھر اپنی صفت رحیم کا تذکرہ فرمایا۔ عام طور پر قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ دو صفتیں جمع فرماتے ہیں، دو صفتوں کو اکٹھا ذکر فرماتے ہیں، تو پہلی صفت دعویٰ ہے اور دوسری اس کی دلیل ہے۔ غفوراً یہ دعویٰ ہے اور رحیماً اس کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے معاف نہیں کرتے کہ معافی تمہارا حق ہے، تم مستحق مغفرت ہو، تمہاری توبہ اس قابل ہے کہ تمہیں ضرور معاف کرنا چاہیے، نہیں۔ اللہ غفوراً غفور ہیں، اللہ معاف فرمانے والے ہیں، اور معاف اس وجہ سے نہیں کرتے کہ تم معافی کے حقدار ہو، بلکہ اس وجہ سے معاف کرتے ہیں کہ وہ رحیم ہیں۔ غفوراً یہ دعویٰ ہے اور رحیماً یہ دلیل ہے۔ غفوراً، اللہ اکبر، اللہ غفور ہے، اس لیے نہیں کہ تم مغفرت کے حقدار ہو، اس لیے کہ وہ خود رحیم ہے اور مستحق مغفرت نہ ہونے کے باوجود وہ تمہیں معاف فرما دیتے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر بھی عباد الرحمن والی صفات پیدا فرما دے۔ یہ جو ہماری ماہانہ مجلس ہوتی ہے، ماہانہ خانقاہی مجلس ہے، اس میں آپ حضرات بھی پابندی سے شریک ہوتے ہیں، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ناغہ نہ ہو، عذر آ جائے تو الگ بات ہے۔ اس کا بنیادی مقصد اپنی عملی زندگی کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی اخلاقی زندگی کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے ظاہر اور باطن کو شریعت کے مطابق بنانا ہے، گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنی ہے، اپنے آپ کو صحیح رخ پہ رکھنا ہے۔ میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ ماہانہ مجلس میں میں بہت لمبا بیان نہیں کرتا، بہت مختصر بیان کرتا ہوں، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی باتیں کرتے رہیں، عمل کی نیت سے میں بھی کرتا رہوں، عمل کی نیت سے آپ بھی سنتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرما دے، اللہ ہمارے باطن کو بھی پاک فرما دے، اللہ گناہوں کی لعنت سے ہماری جان چھڑا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرما دے۔ دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو محفوظ فرما دے۔